السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جانب ستمگر کی قسط نمبر 44۔ پریسا افندی اور شاویز سکندر اسپیشل سرپرائز ایپیسوڈ ہے۔ نہیں ہے محبت مجھے اس سے، کتنی بار بتاؤں میں تم سب کو، میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہے وہ، اور شاویز سکندر اتنا اعلیٰ ظرف بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی کو اپنے دل کی رانی بنائے۔ شاویز کو حازم کی کہی محبت والی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ غصے سے چلاتا جیسے اس وقت خود سے بھی سخت ناراض لگا تھا۔ حازم کو لگ رہا تھا کہ عنقریب اس کا بلیک بیسٹ موڈ آن ہونے والا ہے، اس لیے وہ اس حالت میں اسے اکیلا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت وسیع و عریض آفندی مینشن کے دائیں جانب کھڑے تھے، جہاں سے پریسا کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس پورے آفندی مینشن کا اکلوتا وارث شاویز سکندر تھا، مگر اس وقت اسے اس مینشن میں موجود ہر فرد انتہائی برا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ جب اس لمحے دائیں جانب سے انہیں سیاہ لباس اور سیاہ نقاب میں ملبوس لڑکی اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی، وہ ایک نظر میں ہی پہچان گئے تھے کہ یہ ان کی گینگ لیڈر مہروسہ کنول ہے۔ مہرو، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر تمہارے ایس پی کو شک ہو گیا تو الٹا معاملہ خراب ہو جانا ہے۔ وہ دونوں اس سرفری لڑکی کو گھورنے لگے تھے، جو ہمیشہ ایسے ہی اپنی لائف ڈینجر میں ڈالتی رہتی تھی۔ ڈونٹ وری، میرے ایس پی کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، میں پورا انتظام کر کے آئی ہوں۔ ویسے بھی جب آپ دونوں مجھے میری مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑتے تو میں کیوں کروں ایسا؟ وہ دونوں جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، مہروسہ بھی شاویز کے ساتھ آ کر اسی کے انداز میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می، ہم پر کوئی مشکل گھڑی نہیں آئی ہوئی۔ شاویز نے گردن موڑ کر اسے گھورا تھا، جو نقاب اتارتی حازم کو دیکھ اب مسکرا رہی تھی۔ سر ضروری تو نہیں نا، نکاح کرنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے؟ نفرت کے تحت بھی تو نکاح کیا جا سکتا ہے نا، جیسے ہمدان نے کیا میرے ساتھ، آپ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا۔ مہروسہ نے حازم کے اشارہ کرنے پر ڈرتے ڈرتے بات کا آغاز کیا تھا۔ تم دونوں جو کرنا چاہتے ہو میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ میں بلیک اسٹار کا بلیک بیسٹ ہوں، مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں جا رہا ہوں واپس۔ شاویز ان دونوں کو تیز نگاہوں سے گھورتا گاڑی کی جانب پلٹا تھا، جس دوران اچانک اس کی غیر ارادی نگاہ پریسا کے ٹیرس کی جانب اٹھی تھی، اور پھر جیسے پلٹنا بھول چکی تھی۔ سرخ روسی لباس میں سر سے پیر تک سجی وہ اسے کوئی اپسرا معلوم ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ تھام کر کھڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ شاویز سکندر کو لگا تھا وہ اب کبھی اس منظر سے نکل نہیں پائے گا۔ حازم اور مہروسہ بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے پریسا کو دیکھ چکے تھے۔ بہت خوش قسمت ہیں سر آپ، یہ لڑکی اتنی محبت کرتی ہے آپ سے۔ آج کل کے دور میں ایسی سچی محبت ملنا آسان نہیں، اور اس پرخلوص محبت کو ٹھکرانے سے بڑا گناہ بھی کوئی نہیں۔ مہروسہ نم آنکھوں سے بولی تھی، جبکہ حازم بس یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کا دوست اس وقت غصے میں اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ نہ کر دے۔ مہروسہ اور حازم بہت اچھے سے جانتے تھے شاویز کو۔ وہ جانتے تھے کہ شاویز سکندر پریسا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ پریسا ہی وہ واحد لڑکی تھی جسے شاویز سکندر سے اتنی اہمیت ملی تھی، ورنہ اس کے سوا تو شاویز نے کبھی کسی لڑکی پہ نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ 20 منٹ بعد پریسا کا نکاح ہے، مولوی صاحب آفندی مینشن آ چکے ہیں۔ حازم نے اسے ایک ٹک پریسا کی جانب دیکھتے پا کر اسے احساس دلانا چاہا تھا، اٹھوا لو اس مولوی کو۔ شاویز پریسا پر نگاہیں گاڑے بولتا ان دونوں کو گہرے جھٹکے سے دوچار کر گیا تھا۔ دونوں شاویز کی جانب مڑے تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ حازم کو یقین نہیں آیا تھا۔ مہروسہ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ شاویز ان دونوں پر ایک نظر ڈالتے آفندی مینشن کی جانب بڑھا تھا۔ پریسا اب ٹیرس سے ہٹ چکی تھی، شاید اسے نکاح کے لیے بلانے آ گئے تھے۔ سر ایک منٹ، مہروسہ گاڑی سے کچھ نکال کر اس کے قریب آئی تھی۔ یہ ڈریس پریسا کے لیے، آپ کو اس دن شادی میں اس ڈریس کی جانب غور سے دیکھتا پا کر مجھے یہی لگا تھا، شاید یہ ڈریس آپ کو پریسا کے لیے اچھا لگا ہے تو میں نے یہ خرید لیا تھا۔ اس وقت مال میں بلیک کلر کا یہ ایک ہی برائڈل ڈریس تھا۔ مہروسہ کی بات پر شاویز نے اس کے ہاتھ سے پکڑے ڈریس کی جانب دیکھا تھا۔
اسے بہت اچھے سے یاد ہے پریسا سے پہلی ملاقات میں اس نے پریسا کو سفید فراک میں دیکھا تھا، جو دیکھ اسے پریسا پر زیادہ غصہ آیا تھا کیونکہ وہ اس کا سب سے ناپسندیدہ کلر تھا۔ تبھی اگلے دن ایک مشن کے دوران اس کی نظر ایک بلیک ڈریس پہ پڑی تھی اور نہ جانے کیوں چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح وہ پریسا افندی کو اس ڈریس میں تصور کر گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھی اسے اتنے اچھے سے آبزرو کرتے تھے۔ شکریہ، وہ سرد تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیکٹ تھامتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حازم اور محروسہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ پہلے ہی سارا انتظام کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کسی بھی معاملے میں ہار نہ ماننے والا شاویز سکندر محبت کے آگے ضرور گھٹنے ٹیک دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کمزور پڑ چکا تھا، مگر اس کی انا اسے اقرار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پریسا کی سانسیں اٹک رہی تھیں، اسے روم میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ باہر آئی تھی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا اس کی یہ سسکیاں اس کے پروردگار کے ساتھ ساتھ شاویز سکندر کے کانوں تک بھی پہنچ جائیں گی۔ نیچے سفیان کی رسم چل رہی تھی تو سب لوگ ہی وہ دیکھنے اسے اکیلا چھوڑ کر نکل گئی تھیں۔ وہ اپنی بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے بھی اسے لیٹے چند سیکنڈز بھی نہیں گزرے تھے جب اسے ٹیرس پہ آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ پریسا خوفزدہ سی آنکھیں کھولتی سیدھی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ پریسا پر اب تک جتنے حملے ہو چکے تھے وہ اندر سے بہت زیادہ سہم چکی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی صوفے سے اٹھ کر روم سے باہر بھاگنے کی۔ جب اسی لمحے ٹیرس کے پردہ ہٹاتے جو شخص برآمد ہوا تھا اسے دیکھ کر پریسا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ پریسا کو لگا تھا اس کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتی شوق کی کیفیت میں سیاہ لباس میں اپنی شخصیت کی تمام تر سحر انگیزی کے ساتھ کھڑے شاویز کی جانب بڑھ رہی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح آج اپنا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ پریسا کو یہی لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ شاویز سکندر اس وقت اس کے روم میں کیوں آتا؟ پریسا بے خود سی چلتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ اسے شاویز سکندر اپنا وہم لگ رہا تھا، جسے دور کرنے کے لیے اس نے بے خود انداز میں اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ شاویز سکندر کی ہلکی ہلکی شیپ زدہ چہرے سے ٹکرائی، پریسا نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا، جو سخت پتھریلی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سچ میں یہاں؟ پریسا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی، اس چکر میں اپنے ہی لہنگے سے الجھتی وہ بری طرح لڑکھڑا کے پیچھے گرتی۔ شاویز نے بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ پریسا سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی آسانی سے میری نفرت سے بچ جاؤ گی؟ دور سے نفرت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں اب پوری زندگی تم سے اپنی نفرت نبھاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر۔ شاویز سکندر نے دنیا کے سب سے نرالے انداز میں اس کے سامنے اپنا پرپوزل پیش کیا تھا، جبکہ اس کی سخت گرفت سے سہمی کھڑی پریسا سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اب پھر اسے یہاں کون سی نئی سزا سنانے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پریسا ہکلا گئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے کانوں میں پہنے جھمکیاں اتار چکا تھا۔ پریسا اس کی حرکت پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا وحشی انسان؟ پریسا اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی چلائی تھی، جو اس کا حلیہ خراب کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ اب تمہیں یہ پاگل انسان اپنی وحشت ناکی سے ہی روشناس کروائے گا، چپ چاپ کھڑی رہو۔ شاویز اس کی دونوں کلائیاں کمر کے پیچھے باندھتا اب اپنا ہاتھ اس کے ماتھا پٹی کی جانب بڑھا چکا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے نام کی دلہن بنی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شاویز سکندر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح ہے میرا، پریسا چلائی تھی۔ اسی کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ شاویز نے ماتھا پٹی اتارتے جیسے ہی اس کے نیکلس کی جانب ہاتھ بڑھایا، پریسا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ شاویز کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جو دیکھتے پریسا بے خود ہوئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ کی یہ ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، جو اگلے ہی لمحے معدوم ہو چکی تھی۔ شاویز اسے آزاد کرتا پیچھے ہوا تھا۔
10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ۔ فکس 15 منٹ بعد نکاح ہے ہمارا۔ شاویز اسے ایک جانب پڑے ڈریس کا پیکٹ پکڑاتا حکیمانہ لہجے میں بولتا۔ پریسا کو دوہرے شوق میں مبتلا کر گیا تھا، وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ ہمارا نکاح؟ پریسا نے خود کو بامشکل بول پانے کے قابل کرتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سینے پہ بازو باندھے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ شاویز سکندر، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے پریسا آفندی اتنی گئی گزری ہے کہ تم جب چاہو گے اسے ٹھکرا دو گے اور جب دل چاہے گا اسے اپنا لو گے؟ میں ساری زندگی کے لیے اذیت برداشت کر لوں گی شاویز سکندر، مگر اب تم جیسے پتھر دل بے رحم وحشی درندے سے بھیک میں ملا یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ پریسا کی بات سن کر جیسے آپے سے باہر ہوئی تھی۔ اگر شاویز یہی بات اسے محبت سے کہتا تو وہ اس کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی، مگر اس کی نگاہوں میں اب بھی اسے اپنے لیے ویسی ہی سرد مہری نفرت دکھی تھی۔ وہ اپنے دل کو ایک بار پھر سے لہو لہان ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ شاویز اس سے ایسے ہی کسی رد عمل کا توقع کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آج ہی آفندی مینشن میں لاشوں کا ڈھیر لگا کر تمہیں زبردستی یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ شاویز نے اس کے بکھرے ہوش و حلیے سے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ یہ لڑکی اس کو آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کی بات پر پریسا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بالکل سنجیدگی سے بولتا اپنی پاکٹ سے گن نکال چکا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ پریسا نے اسے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ گھبرا کر کہا تھا۔ ایک وحشی درندہ سب کچھ کر سکتا ہے اور لوگوں کی جان لینا تو میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شاویز کی اس وحشتناک انداز پر پریسا کا خوف سے پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تم بہت ظالم ہو شاویز سکندر، کاش میں شدید نفرت کر پاتی تم سے، مگر جو تم کر رہے ہو ایک دن تمہیں ضرور پچھتانا پڑے گا، جب یوں سزائیں سنانے کے لیے تمہارے سامنے پریسا آفندی نہیں ہوگی۔ پریسا آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑتی ڈریس اٹھائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جب اس کی بات پر غصے سے بھربڑتا اس کے قریب آتا، شاویز اس کی کلائی دبوچ کر کمر کے پیچھے موڑتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی تم میرے ساتھ؟ شاویز سکندر ایسا دن آنے ہی نہیں دے گا جس دن وہ پریسا آفندی کو دیکھ نہ پائے۔ شاویز سکندر کی نفرت کی انتہا بھی پریسا آفندی ہے اور عشق بھی۔ پریسا کی دی بد دعا شاویز سکندر کے دل پہ زہریلے خنجر کی طرح آن پیوست ہوئی تھی، جسے برداشت نہ کر پاتے وہ بلبلا اٹھا تھا، جبکہ اس کی زبان سے ادا ہوتے آخری الفاظ پر پریسا کو اپنی سماعتیں سن ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ بھی اسے چاہتا ہے؟ شاویز سکندر کی گرم تپش زدہ چہرے کو جھلساتی سانسیں اسے اپنے چہرے پہ محسوس کرتی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی، جو غصے میں اپنے ہونٹوں سے یہ الفاظ تو نکال گیا تھا، مگر ابھی واپس سے اپنی گرد وہی نفرت کی چادر چڑھاتا اس سے دور ہوا تھا، مگر اس کے دور ہونے سے پہلے ہی پریسا اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ کر اسے قریب ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا اقرار پریسا آفندی کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ تم بہت دوغلے انسان ہو شاویز سکندر، منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ، اور تمہیں یہی لگتا ہے نا کہ ہر شے پر اپنا اختیار بنا کر سب کچھ اپنے حساب سے موڑ لو گے؟ تو بہت بڑی بھول ہے یہ تمہاری۔ آج تک ہر ایک کو اپنے سامنے دباتے اور خود سے ڈراتے آئے ہو نا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا شاویز سکندر۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ جو تمہیں کر رہے ہو ویسا اگر کوئی تمہارے ساتھ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پریسا آفندی کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ پریسا بنا اسے ڈرے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولتی شاویز سکندر کو اپنی جانب دیکھنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی بنا رہا ہوں، اتنی اہمیت بالکل بھی نہیں دے رہا کہ تمہارے ہاتھ میرے گریبان تک جا پہنچے۔ شاویز کو اندازہ ہو رہا تھا غصے کی شدت سے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلے الفاظ اسے سامنے کھڑی لڑکی کو بہادر بنا گئے تھے۔ وہ اس کے بالوں کی گدی میں ہاتھ پھنساتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کی جانب مزید قریب کرتا اس پہ جھکاتا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس بات کا شکر مناؤ، میری محبت برداشت نہیں کر پاؤ گی، پناہ مانگو گی مجھ سے، اور میرے سوا کوئی پناہ کہیں نہیں ملے گی، اس لیے دعا کرو میری نفرت ہی قائم رہے۔ شاویز اس کے میک اپ سے سجے دلنشین چہرے اور لال لپسٹک سے مزین کپکپاتے سرخ ہونٹوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا
اسے آزاد کرتا، اس کی جانب سے رخ موڑتا۔ سگریٹ سلگا چکا تھا، جبکہ فریسا اس کی اس روح کو فنا کرتے عمل اور الفاظ پر جیسے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں تیار ہونے کے لیے، 5 منٹ تم خود ضائع کر چکی ہو۔ شاہویز کی بات پر فریسا ایک دم ہوش میں آتی اپنے لرزتے وجود کے ساتھ بامشکل چل پاتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وحشی درندہ کہیں کا، 5 منٹ میں کون سی دلہن تیار ہوتی ہے بھلا؟ فریسا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہویز کے آنے کے بعد بہت بھاری بوجھ اس کے سر سے سرک گیا ہے۔ شاہویز سکندر جیسا بلیک بیسٹ سے نکاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس وقت فریسا افندی کا دل جیسے خوشی سے جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے شاہویز سکندر سے سچے دل سے محبت کی تھی، جو اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ جان ستمگر، قسط نمبر 45۔ وحشی درندہ کہیں کا، 5 منٹ میں کون سی دلہن تیار ہوتی ہے بھلا؟ شاہویز کو محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہویز کے آنے کے بعد بہت بھاری بوجھ اس کے سر سے سرک گیا ہے۔ شاہویز سکندر جیسے بلیک بیسٹ سے نکاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس وقت فریسا افندی کا دل جیسے خوشی سے جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے شاہویز سکندر سے سچے دل سے محبت کی تھی، جو اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی یہ کپکپاہٹ خوشی کی وجہ سے تھی یا گھبراہٹ اور باہر کھڑے شاہویز سکندر کے خوف کی وجہ سے؟ اس دن کے شاہویز کے انکار کے بعد اس نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ شاہویز اس سے محبت نہیں کرتا، مگر آج اس کے بولے گئے اس کے الفاظ فریسا کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت بھی اپنے بلیک بیسٹ والے انداز کی تھی، بے حسی اور ظالم۔ فریسا بہت اچھے سے جانتی تھی شاہویز سکندر کے ساتھ رہنا آسان بالکل بھی نہیں ہونے والا تھا اس کے لیے، مگر اسے تو شاہویز سکندر ہی چاہیے تھا، جس کی اتنی بڑی ٹھکرانے کے باوجود بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ فریسا جیسے ہی ڈریسنگ روم سے نکلی، سامنے شاہویز کے بجائے انم اور محروسہ کو بیٹھا دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کا دل شاہویز کے سامنے کا سوچتے بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر ان دونوں کو مسکراتے خوشی سے بھرپور چہروں کے ساتھ سامنے پا کر فریسا بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ دیکھو لوگو، پیاری لڑکی، سب سے انوکھی بارات ہے تمہاری جو دیوار پھلانگ کر آئی ہے۔ وہ دونوں اس کی حسین روپ کی وراثت کے جاتی اس کے قریب آئی تھی، جو سفیان کے نام کا سرخ روسی جوڑا تبدیل کر کے اپنے بلیک بیسٹ کی پسند کا سیاہ لہنگا پہن چکی تھی، جو فل نیٹ کا تھا، جس پر بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت امبرائڈری کی گئی تھی۔ بلیک بلاؤز کے نیچے بلیک زمین کو چھوتا لہنگا پہنے وہ اپنی چمکتی دمکتی دودھیا رنگت میں مومی گڑیا لگ رہی تھی، جسے چھونے سے میلا ہو جانے کا ڈر تھا۔ محروسہ نے اسے سیاہ رنگ کا بہت خوبصورت قیمتی اسٹونز کا بنا سیٹ پہنایا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے، پوری دنیا کے ہوش اڑا کے رکھنے والے شخص کے ہوش ٹھکانے لگانے والی ہو تم۔ بیسٹ آف لک۔ شاہویز سکندر سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ محروسہ اس کا بھاری دوپٹہ سیٹ کرتی بے اختیار اس کی نظر اتار گئی۔ صحیح بات ہے، ورنہ ہم لوگ تو ان سے بات کرتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ انم شاپر سے فریش گجرے نکالتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ سفید رنگ کے تھے۔ انم کو گجرے آگے کرتے دیکھ فریسا کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سب جانتے تھے شاہویز کو سفید رنگ بہت برا لگتا ہے، دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا ہے۔ ابھی سے اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا اتنا خیال ہے؟ یہ کیا، تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ انم اسے چھیڑتے اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی، اس کے خالی ہاتھ دیکھتے بولی، مجھے مہندی نہیں پسند۔ فریسا نے فوراً منہ بسورا، مگر تمہارے ان کو بہت پسند ہے، لگوا لو۔ محروسہ نے انم کو اشارہ کیا تھا مہندی لگانے کا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانی، اور آپ لوگ جانتی ہیں آپ کا باس مجھ سے زبردستی نکاح کر رہا ہے گن پوائنٹ پر، میں اس کی خاطر مہندی کیوں لگواؤں؟ فریسا کو منہ بسوڑ کر جواب دیتی جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑے شاہویز سکندر کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔
वो सर्द निगाहों से उसे घूरता, उसके हसीन सरापे पे एक ज़रा सी निगाह डालता। महरूसा लोगों की जानिब मुतवज्जा हुआ था। महरूसा शावेज की हिदायत पर धीमा सा मुस्कुराती एक जानिब पड़ी शॉल उठाकर फरीसा के गिर्द ओढ़ गई। शाह सर नहीं चाहते तुम्हें इस रूप में कोई और देखे। देखो, इसलिए मुझे सख्ती से तुम्हें पूरी तरह ढांकने का इशारा करके गए हैं। महरूसा को फरीसा का लाल गुलाबी पड़ता चेहरा बहुत मज़ा दे रहा था, इसलिए वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। शावेज के साथ गवाहान के तौर पर सब भी अंदर आ चुके थे। शावेज का निकाह हाजिम खुद पढ़वा रहा था। शावेज से ज़्यादा खुशी महरूसा और हाजिम के चेहरे पर टपक रही थी। उन तीनों का माज़ी ही इतना दर्दनाक था, मगर उन सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ शावेज ने ही उठाई थी। वो बचपन से लेकर अब तक खुद पर हर खुशी हराम कर दी थी, यहाँ तक कि वो मुस्कुराना भूल गया था। उन्होंने आज तक शावेज को एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, जो बात अंदर से उनका दिल जख्मी किए हुए थी। मगर आज शावेज को अपनी ज़िंदगी में यूं अपनी पहली खुशी शामिल करते देख उनका यूं खुशी से पागल होना तो बनता था। फरीसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आफिंदी मेंशन के हर फर्द ने उसे मोहब्बत दी थी, चाहे जिस रीज़न से भी, मगर उन्होंने हमेशा उसे बहुत मोहब्बत दी थी। जिनमें सबसे बेरिया और पुरखुलूस मोहब्बत यास्मीन बेगम की थी। आज उनके बगैर निकाह करना फरीसा की आंखें भिगो रहा था। हाजिम निकाह पढ़वाना शुरू करने ही लगा था, जब अचानक दरवाजे पर होती दस्तक ने फरीसा को खौफजदा कर दिया था। बाकी सब ने भी परेशानी से शावेज की जानिब देखा था, जो अपने मखसूस सर्द सपाट तासुरात के साथ अपनी जगह से उठता दरवाजे की जानिब बढ़ा था। शाह सर, ये क्या कर रहे हैं? महरूसा उसे बिना कोई हथियार उठाए ऐसे ही दरवाज़ा खोलते देख फिक्रमंदी से खड़े होते बोली थी, मगर तब तक शावेज दरवाज़ा खोल चुका था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देख फरीसा बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मामा, उसके लब फड़फड़ाए थे। शावेज दरवाज़ा वापस लॉक कर चुका था। तुम्हें क्या लगा गुड़िया, तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के इतने अहम मौके पर अकेला छोड़ देगी? यास्मीन बेगम उसके करीब आती, उसकी पेशानी चूमते उसे सीने से लगा गई थी। आई एम सॉरी मामा, फरीसा नम आवाज़ में बोलती उनके सीने में मुंह छुपा गई थी। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। शावेज सिकंदर जैसा शख्स तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। यास्मीन बेगम उसके कपकपाते वजूद के गिर्द बाजू का घेरा बनाते ममता से चूर लहजे में बोलती फरीसा को हैरान कर गई थी। वो समझ नहीं पाई थी कि वो कैसे जानती थी शावेज को। मगर मगर इस वक्त वो कुछ भी पूछने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए खामोश हो गई थी। और चंद ही लम्हों बाद उसे फरीसा आफिंदी से फरीसा शावेज सिकंदर बना दिया गया था। निकाह नामे पर साइन करने के बाद फरीसा की धड़कनें मामूल पर आने के नाम ही नहीं ले रही थीं। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उसे किसी की कही कोई बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। निकाह होते ही सब लोग रुखसत हो गए थे। यास्मीन बेगम भी बाहर के हालात संभालने उसे दुआएं देती बाहर निकल गई थी। शावेज ने उनसे बात नहीं की थी, मगर वो शावेज से मिल कर गई थी। फरीसा के कमरे के सिवा पूरे आफिंदी मेंशन में इस वक्त शोक का समा था, क्योंकि इतने सारे मेहमानों के बीच से पुलिस सुफियान को गिरफ्तार करके ले गई थी। उन्हें कल रात पुलिस नाके के करीब आफिंदी हाउस की गाड़ी के साथ सुफियान की चीज़ें मिली थीं, जिन शवाहिद से ही जाहिर हो रहा था उन दो पुलिस वालों को सुफियान ने ही मारा था, जिसकी वजह से शहबाज आफिंदी के बहुत ज़्यादा शोर मचाने के बाद भी सुफियान को वो गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाए थे, क्योंकि यहाँ कत्ल पुलिस वालों का हुआ था। उनके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि शावेज सिकंदर ने ये उन्हें अपने निकाह की खुशी में तोहफा दिया है। सब लोग रूम से निकल गए थे। अब वहाँ सिर्फ फरीसा और शावेज थे। फरीसा की हालत इस वक्त बहुत गैर हो चुकी थी। दिल जिस बुरी तरह से धड़क रहा था, उसे यही महसूस हो रहा था कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। निकाह मुबारक हो फरीसा शावेज सिकंदर। शावेज की भारी गंभीर दिलकश आवाज़ उसके कानों से टकराती उसकी सांसें मुंतशिर कर गई थी। उससे करीब आता देख वो एकदम से घबरा कर खड़ी हुई थी।
محروسہ جاتے ہوئے اس کے اوپر سے شال ہٹا گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سہانے روپ کے ساتھ شاویز سکندر کے سامنے کھڑی چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ شاویز فاصلے سے ہی اس کا لرزتا کانپتا وجود محسوس کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو نکاح سے پہلے کچھ دھمکیاں دے رہی تھی مجھے، اب اچانک کیا ہوا؟ شاویز اس کی حالت پہ چوٹ کرتا، اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کرتا، سر سے پیر تک اپنے لیے سجا اس کا دلفریب روپ دیکھنے لگا تھا۔ اس کا نازک سراپا لیگ بریس میں مزید قیامت ڈھا رہا تھا اور شاید شاویز سکندر کے دل پر بھی۔ پریسا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ جب شاویز نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اوپر اٹھایا تھا، پریسا کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گداز گالوں پر بھگو گئے تھے۔ کیا ہوا پریسا؟ شاویز سکندر، ابھی سے یہ حال ہو رہا ہے تمہارا؟ شاویز کی انگلی کے پوروں نے اب اس کے ہونٹوں کو چھوتے اسے بولنے کو اکسایا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ سب کو یہاں سے کیوں بھیج دیا؟ تم خود کیوں نہیں گئے؟ پریسا خوف سے ذرا درد پڑتی اس کی گہری نگاہوں سے پزل ہوتی، الٹے سیدھے سوال کرتی۔ اگلے ہی لمحے حواس کھوتے شاویز کی باہوں میں لہرا گئی، جبکہ حواس کھونے سے پہلے اس نے اپنی باتوں کے جواب میں شاویز سکندر کو مسکراتے پایا تھا۔ پاگل لڑکی، میرے سخت رویے کو سچ میں میری نفرت سمجھ رہی ہے۔ تم نہیں جانتی پریسا آفندی، تم شاویز سکندر کی نفرت کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شاویز اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتا ٹیرس کے راستے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ واقعی بلیک بیسٹ تھا جس نے آفندی مشن کی اتنی سخت سیکورٹی سسٹم میں داخل ہو کر نہ صرف اپنے طریقے سے پریسا سے نکاح کیا تھا بلکہ اب رخصتی بھی اسی انداز میں ہو رہی تھی۔ ہیبا، ہم یوں مجرموں کی طرح اپنے ملک سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ تم نے حازم کو بھی کچھ نہیں بتانے دیا، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ نجمہ بیگم اسے ایئرپورٹ میں داخل ہوتے دیکھ اس کا بازو پکڑتے اسے سختی سے استفسار کرتی بولی تھی۔ کیوں بتائیں اسے؟ کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا؟ آپ دونوں میری یہ بات پہلی اور آخری بار سن لیں، اگر آپ لوگ حازم سالار سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھولنا پڑے گا کہ ہیبا نام کی آپ کی کوئی بیٹی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں آپ دونوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ اتنی نفرت ہے مجھے اس شخص سے۔ ہیبا بھیگی آنکھوں اور نفرت آمیز لہجے میں بولتی نجمہ بیگم کے ساتھ ساتھ صبا کو بھی پریشان کر گئی تھی۔ آپی، کیا بول رہی ہیں آپ؟ حازم بھائی تو اتنے اچھے۔ نجمہ بیگم کو ساکت ہوتا دیکھ صبا نے بولنا چاہا تھا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب اگر دوبارہ تم نے اس شخص کا نام لیا میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہیبا صبا کو بری طرح جھڑکتی وہیں پر خاموش کروا گئی تھی۔ صبا نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا تھا جو خود پریشان اور بے بسی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ نہیں آنا چاہتی میرے ساتھ؟ ہیبا نے ان دونوں کو وہیں ایئرپورٹ سے باہر جمع کھڑے دیکھ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، اور نہ میں تمہیں جانے دوں گی کہیں بھی۔ مجھے موبائل دو، میں حازم کو کال کرتی ہوں، وہ آ جائے تو جو لڑائی ہوئی ہے دونوں کے بیچ اسے سلجھا لو، مگر یوں گھر اور ملک چھوڑ کر جانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ نجمہ بیگم اس کا بازو تھامتے اسے بھی روک گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا فیصلہ مجھے منظور ہے، مت آئیں آپ میرے ساتھ، مگر مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کریں۔ آپ جانتی ہیں میں کتنی ضدی ہوں، یہ سب کر کے آپ صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں۔ یہ گاڑی کی چابیاں، باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ لوگ جا سکتی ہیں۔ ہیبا ان کے بنا مزید کچھ سنے اپنا موضوع چھڑوا کر ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ نجمہ بیگم نے جلدی سے پاس سے گزرتی ایک عورت روک کر اس سے موبائل لے کر حازم کو کال کی تھی، مگر کئی بار ٹرائی کے بغیر اس کا نمبر نہیں مل پا رہا تھا۔ نجمہ بیگم کو یہی لگا تھا وہ حازم کو وہاں بلا کر ہیبا کو روک لیں گی، مگر نہ تو حازم سے بات ہو پائی تھی اور ہیبا بھی لوگوں کے رش میں غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے صبا کو ساتھ لے جا کر ہیبا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی جب اسی لمحے ان کے کانوں میں فلائٹ کے فلائی کر جانے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔
ماما، آپ ہی سچ میں چلی گئیں؟ مجھے تو لگا تھا وہ ہمیشہ چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، جبکہ نجمہ بیگم کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ مہروسہ مقابلے کی رسم کے لیے واپس گھر آ چکی تھی، مگر نہ تو اس کے شوہر محترم باقی سب کے ساتھ اسے لینے آئے تھے اور نہ ہی ابھی تک آفس سے لوٹے تھے۔ مہروسہ اس وقت اپنے خلوص ایس پی کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ صدیقی صاحب اور سمیہ بیگم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے۔ مہروسہ شدید بوریت کا شکار ہوتی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا آرام نہیں کیا تھا جتنا شادی کے بعد کر رہی تھی۔ آج ہوئے شاویز کے نکاح کی وجہ سے اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اسی لیے نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے لینڈ لائن سے ہمدان کے نمبر پر ڈائل کیا تھا، جو تیسری بیل پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ مگر آگے سے سنائی دیتی نسوانی آواز مہروسہ کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس کا شوہر رات کے اس پہر کس کے ساتھ تھا؟ جی بولیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس لڑکی کی عجیب سی مدہوش آواز مہروسہ کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ تم کون بول رہی ہو؟ یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، انہی سے بات کرنے کے لیے کال کی ہوگی نا؟ مہروسہ اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اس سے بولنا بھی محال ہوا تھا۔